اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور بنانے والا کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بنانے والا کہتا ہے میں نے تجھے بڑی بہترین ساخت میں بنایا. او انسان میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا. کوئی تیرے ناک پر تنقید کرے تو کرے، تو کہ تجھے پتہ نہیں یہ چاہت کس کی ہے، میں مرضی سے نہیں بنا، یہ بنانے والے نے بنایا ہے. اس نے تجھے سونا بنایا، تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. تو جو ہے نا، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. یہ میرا دور گھبرائے ہوئے لوگوں کا دور ہے، پریشان لوگوں کا دور ہے. ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد 65% تک پہنچ گئی ہے. اس قدر زیادہ لوگ ڈرے ہوئے، پتہ نہیں کیا ہوگا. جو غریب ہو گیا وہ جانتا ہے شاید کبھی بھی میرا ہاتھ نہیں پڑے گا. جو بیمار ہو گیا وہ سمجھتا ہے کہ شاید کبھی تندرست نہیں ہوگا. تو کمزوری آ گئی اور تیزی کے ساتھ آئی. ٹی وی پہ بیٹھے لوگوں نے بھی کمزور کیا. پھر ایک تعویذ دھاگے والے تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے. وہ بھئی کنے کیتا ہے؟ کہندا ہے مینوں حکم ہی نہیں، مینوں تے شرارت دا حکم سی، وہ میں کر چھڑی. تینوں کسی نے کچھ ہے؟ اب تو سوچتا ہے جتنے تیرے دشمن ہیں تو ان کی لسٹ بنا لے. تو شرارتیں ہوئیں، لوگ کمزور ہوئے، افکار کے اندر کمزوری آئی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو طاقتور کرتے، توکل کا درس دیتے، توحید باری تعالیٰ کے ستھرے جذبے حضور اپنے غلاموں کو عطا فرماتے. ان کی فکری حضور تربیت فرماتے. فکری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں. ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کفار جو گرفتار کرنے والے تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ غار ثور کے دروازے تک آ گئے. جس طرح ڈاکٹر بول دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ اب جناب مشکل ہے، اگلے ہفتے آپ چلے جائیں گے. تو وہ جو کمزور لوگ ہیں انہوں نے اگلے ہفتے کیا جانا ہوتا ہے، وہ جب ڈاکٹر بتاتا ہے اسی وقت ہی فوت ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگلا ہفتہ تو لیٹ ہے، اسی وقت ہی سمیٹ لیتے ہیں سامان سفر. اور کچھ لوگ ایسے تھے، ڈاکٹر نے کہا کہ جناب آپ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ آپ بہت جلدی چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا جناب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں، پر ہونا تو وہ ہے جو میرا رب کریم چاہے گا. یہ وہ جذبات ہیں جو ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے عطا فرمائے. دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور غار ثور میں موجود ہیں. کفار جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ دروازے تک آ گئے، بالکل دروازے تک. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر تھوڑا سا گھبرائے، اپنے لیے نہیں، ذات مصطفیٰ کے لیے گھبرائے، کہیں حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. تھوڑا گھبرائے، یا رسول اللہ وہ تو قریب آ گئے، اور اگر انہوں نے پیروں کی جانب جھک کر دیکھا وہ تو ہمیں دیکھ لیں گے. بالکل سرانے پہنچ گئے، یہ آ گئے، کھڑے ہو گئے، اور درمیان میں پردہ کیا ہے؟ مکڑی کا جالا. اور مکڑی کا جالا پھونک سے بھی اڑ جاتا ہے. تو مکڑی کا جالا بیچ میں، حضور وہ تو پہنچ گئے، ذرا جھک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ہمیں پکڑ لیں گے. اب یہ وقت تربیت ہے، اور وہ تربیت جو محبوب نے اپنے اس عظیم صحابی کی فرمائی، اس تربیت کو میرے رب کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے کہ فرمایا محبوب نے، فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا. یہ ایک موقع ہوتا ہے جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مشکلات چاروں جانب سے، اور جو بھی آتا ہے وہ اسے مایوس ہی کرتا ہے. لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. کہا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا. کیوں؟ ہماری فوجیں آ کے انہیں پکڑ لیں گی، یا اندر ہمارے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے کہ ہم ان پر چھوڑ دیں گے تو یہ مر جائیں گے. لا تحزن، ابو بکر گھبرائیے مت. کیوں نہ گھبرائیے؟ اس لیے کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ رب ہو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے. انہیں گھبرانا، یہ جو مسلح کی قوت ہوتی ہے،
یہ دعا کی طاقت ہوتی ہے، دعا صلاح المومن. یہ جو قوت ہوتی ہے انسان کے پاس، یہ جو اس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کہ آج رات منا لوں گا میرا رب کرم فرما دے گا، یہ جو اس کے پاس قوت ہوتی ہے یہ اسے کمزور نہیں پڑنے دیتی، اسے طاقتور رکھتی. تو حضور نے افکار کے اندر یہ حسن پیدا کیا، لوگوں کو بتلایا کہ بجائے اس کے کہ تم کوئی چور رستہ تلاش کرو، کوئی سیاست کرنے کی کوشش کرو، تم کوئی ایسی راہ اختیار کرو جو تمہیں محسوس ہو کہ درست نہیں ہے، اس رستے نہ چلو، بلکہ تم اپنے رب کو منانے والے رستے پہ چلو. اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کریم محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا، سیٹھوں، نوابوں، چودھریوں، چاولوسی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. اپنے دکھڑے دنیا داروں کو نہ بتانا ورنہ اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں فرمائے گا. فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا، جلدی یا دیر سے اللہ تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دے گا. تربیت فرمائی. ہم لوگوں نے تیزی سے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے. توجہ کا مرکز دنیا دار. وہ اکبر الہآبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی. اب بنا لوگ درخواستیں جمع کراتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے. تو بھائی ایک تو یہ کہ توحید باری تعالیٰ کے بارے میں اصل نظریات، افکار کا حسن، پاکیزگی، اور آپ کا اپنے رب کی جانب پورا توجہ کرنا. ہمارے ہاں اب تو خیر کرامتیں فیس بک پہ آتی ہیں اور لوگ اس کا سوال بھی بڑا تگڑا کر کے کرتے ہیں. اور جو بچے چھوٹے موٹے ہماری طرح طالب علم ہوتے ہیں، کچھ کتابیں پڑھنے والے دین کے، وہ کئی دفعہ الجھ جاتے ہیں کہ اب اس کو ٹیلی کیسے کریں، ساتھ کیسے جوڑیں. ایسی کرامتیں اور کرامت بیان کرنا بھی لوگوں نے ذمہ داری سمجھ لیا ہے، حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں. تو بات ہی نہیں کرتے. تو کرامت نا جوڑ جاڑ کے نا کہیں فٹ کی جاتی ہے. آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، کوئی بھی ایسی اوہام پرستی، کوئی بھی ایسا نظریہ، کوئی بھی ایسی بات جو ذہن کو منتشر کرے. یعنی ابھی تک لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے کہ وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی. تو معاملہ بڑا، میں ملتان شریف پہنچا تو مجھے وہاں ایک میرے سنگی کہنے لگے، بڑا پرانا ان سے ربط ہے، کہنے لگے کہ میں نے آج نہ تجربہ کیا ہے، ویسے واقعی کالی بلی رستہ کاٹی ہے تو مشکل ہو گئی ہے. میں نے انہیں کہا کہ آپ کا تجربہ سجدہ صاحب کا محتاج ہے، آپ کو دوبارہ سے تجربہ کرنا چاہیے. خدا کے بندے، کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو مشکل ہوتی ہے، تو میرا تو سارے رستے، کئی کالی گاڑیاں رستہ کاٹ گئی ہیں. اب کیا کیا جائے؟ ایک کمزوری ہے، افکار میں کمزوری نہیں پیدا کریں، کچا پن نہ پیدا کریں، آپ مضبوطی لائیں. بخاری مسلم میں آپ کو حدیث ملے گی، سرور کائنات علیہ السلام کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام وصال فرما گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے حضور کی مقدس گود میں آخری سانس لیا. داڑھی مبارک محبوب کی آنسوؤں سے بھر گئی. حضرت انس کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا گیا ہے تو آنسو نکل آئے ہیں، ورنہ میری زبان پہ وہی جاری ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. اسی دن نا، جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا، اسی دن سورج کو گرہن ہو گیا. کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے کہ آج چونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا ہے تو آج دیکھو سورج کو بھی گرہن ہو گیا ہے. بات جوڑ دی. غم کی کیفیت تھی، سرکار کی مقدس داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، حالات کا تقاضا اور اس کی سمت کچھ اور تھی. حضور نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا بلاؤ لوگوں کو مسجد میں. لوگ جمع ہو گئے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمارے خیال میں یہ تھا کہ یہ موقع نہیں تھا. آج نہ جہاد کے لیے کوئی حکم آنا ہے، کس مقصد کے لیے حضور نے طلب فرمایا، لیکن جب ہم گئے
اتنا ضروری کام ہے نظریات کا صاف ہونا کہ اللہ کے محبوب نے لوگوں کو اسی دن بلا کے فرمایا لوگوں سنو، سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو استغفار پڑھا کرو، تسبیحات کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا یہ سورج اور چاند کو جب گرہن لگے تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتا ہے، کسی بندے کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم نے اپنے ذہن کو ٹھیک رکھنا، افکار کو ٹھیک رکھنا، کسی بھی قسم کی تم نے اوہام پرستی کا شکار نہیں ہو۔ مضبوط رہیں، مضبوط رہیں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ آپ مضبوط رہیں، جب مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ توانائی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جائے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کی اصلاح کی۔ آپ کبھی قرآن حکیم کا مطالعہ فرمائیں، احادیث مبارکہ کو پڑھیں تو میرے محبوب کریم کی شان یہ ہے کہ حضور انبیاء کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن و حدیث نے بتایا۔ شانیں بیان کی نبیوں کی، عظمتیں بیان کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ ہمیں قرآن نے بتایا، حضور نے بتایا، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہیں یہ اللہ کے بندے، ہیں یہ اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افکار اور نظریات انبیاء کے بارے میں لوگوں کے درست فرمائے۔ مجموع الزوائد میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے، ایک بدو آ گیا حضور کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار جب کسی بات کا جواب نہ دینا چاہتے تھے تو خاموش ہو جاتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے، اور حضور کا خاموش رہنا بھی ہمارے محدثین نے محفوظ کیا ہے۔ اقسام حدیث میں سے ایک حدیث ہے جسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے، وہ حدیث ہے جس میں حضور خاموش رہے، کوئی کام کیا گیا تو سرکار خاموش رہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے، لیکن چونکہ دیہاتی تھا، سادہ تھا، اس نے جب بار بار گفتگو چھیڑنا چاہی تو پھر حضور نے فرمایا چل پھر مانگ لے کیا مانگتا ہے، مانگ لے پھر کیا مانگتا ہے، کر سوال۔ دیہاتی تھا، سادہ آدمی تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اب یہ آخرت اپنی سوار جائے گا، جنت کا سوال کرے گا، لیکن بڑا ہی سادہ تھا۔ مانگنے پہ بھی آیا تو کیا مانگا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹنی عطا کر دیتے۔ حضرت سلطان باہو سے کسی نے کہا کہ بڑے لوگ مرید ہوتے ہیں، تو فرمانے لگے رابطہ طالب کوئی نہیں ملے، جو ملیا طالب زرد آؤ۔ تو بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کامل شیخ کے پاس بھی آ کے کہتے ہیں دکان کوئی نہیں چلتی، یہ تو کسی سیٹ سے مشورہ کر لیتے، کاروبار چلانے کا آپ کو ڈھنگ بتا دیتا۔ یہ یہاں آ کے بھی آپ نے یہی سوال کیا، یہاں پہنچ کے بھی یہی سوال۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک اونٹ دے دیں آنے جانے کے لیے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہوا، یار تو آیا کہاں پہ ہے اور تو مانگ کیا رہا ہے؟ تو بارگاہ دیکھ اور اپنا سوال دے، تو کہاں کھڑا ہے، کیا مانگ رہا؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ اونٹ تجھے دیا، چل کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے کہا اب جنت مانگے گا یہ حضور سے؟ تو بڑا ہی بھولا تھا، کہنے لگا جی اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو اونٹ پہ ڈالنے کے لیے کجاوا بھی دے دیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمیں پھر بڑا افسوس ہوا کہ یار دیکھو اتنا چانس ملا پھر کھو دیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام بھی مسکرائے، اور سرور کائنات کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ خوشیاں تقسیم کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اس مسکراہٹ کے لیے تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کہ حضور مسکرائیں تو روتے ہوئے ہنسیں، تو اگلا شعر بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں
اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں صلاح ہو۔ یہ تو عادت ہے حضور کی، یہ تو عادت ہے مسکراتے رہنا۔ تو حضور بھی زیر لب مسکرائے۔ تیسری دفعہ میرے کریم نے پھر فرمایا چل مانگ لے کچھ، تجھے ایک چانس اور دیتے ہیں۔ پر مولا کائنات فرماتے ہیں بڑا ہی بھولا تھا، تیسرا چانس ملا، گویا گولڈن چانس ملا، لیکن پھر بھی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ اور بھی دینا چاہتے ہیں تو میرا سفر لمبا آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور عقائد کی بابت بتانے لگے کہ رسالت کے بارے میں، محبوب کے بارے میں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ تو حضور فرمانے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہجرت کریں، تو آپ جانے لگے، تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام مدفون ہے، آپ کا مزار پر انوار ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو پھر ان کے تابوت کو بھی آپ نکال کر کے ساتھ لے جائیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ ایک بوڑھی اماں ہے ضعیف العمر، اس کو خبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اماں تو بتائے گی کہ حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے؟ تو کہنے لگی بتاؤں گی پر مفت نہیں بتاؤں گی، یہ حضور بیان کر رہے، بتاؤں گی پر فری میں نہیں بتاؤں گی، میں نا مفت تھوڑی بتاؤں گی۔ فرمایا چل تو اپنی قیمت بتا بتانے کی۔ تو کہنے لگی میں اس شرط پہ جناب یوسف کے مزار کا پتہ بتاؤں گی کہ آپ مجھے جنت میں وہ والا گھر دیں گے جس کے پڑوسی جناب موسیٰ علیہ السلام ہو۔ آپ کے پڑوس میں گھر چاہیے، تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات، وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے اماں چل جنت مانگ، تو نبیوں کے قریب مکان مانگ رہی ہے، وہ تو بڑا اونچا درجہ ہوگا، تو بڑی دور پہنچ گئی، اتنی بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا، وہاں پہنچ گئی۔ تو بوڑھی کہنے لگی ٹھیک ہے پھر اگر یہ معاملہ ہے تو پھر ختم ہو گئی بات، اگر آپ نہیں بتاتے تو جائے میں بھی نہیں پتہ بتاتی۔ جب وہ اڑ گئی، ٹھہر گئی، اور اڑی بھی کس طرح، یہ بھی میرے اللہ کی توفیق، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی میں نہیں پھر بتاتی، آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ جناب موسیٰ خاموش ہوئے تو ارشاد خدا بندی ہوا کلیم اپنے پڑوس میں مکان دینے کا وعدہ آپ کر لیں اور مکان انہیں میں عطا کر دوں گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بدو کی موجودگی میں تربیت فرمائی صحابہ کی، یہ چیزیں بھی حضور نے عطا فرمائی۔ لیکن جب تمہیں کہا جائے مانگو تو پھر یہ کریم رسول کا دروازہ، مانگیں گے مانگے جائیں گے اور منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی، تو افکار کا حسن نبی کریم علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کرے، یہ میرے ساتھ ساتھ قدم بقدم رہے، جتنا سونا چاہوں بانٹوں تقسیم کروں، میں چاہوں تو سونے، یہ شان ہے۔ اور پھر میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہیں، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس طرح کھانا کھاؤں جیسے ایک عام بندہ کھانا کھاتا ہے، اور میرا دل کرتا ہے میں اس طرح بیٹھوں جس طرح ایک عام آدمی بیٹھتا ہے، کوئی امتیاز، کوئی تقسیم۔ میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، میرے اسا فرمایا کرتے تھے چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا، مالدار کا پیر اور پڑھے لکھے آدمی کا پیر یہ خود پیر ہوتے ہیں، جدے کار دانے او دے کملے بھی، پیسے جو پاس ہیں اور ڈگریاں پاس ہوں تو پھر بھی،
اور علماء مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو حضرت فرمایا کرتے تھے علماء خلیفے ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے، یہ خلفاء ہوتے ہیں۔ یہ مرید تو وہ ہوتا ہے جو بیچارہ انکساری کے ساتھ پیچھے ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت انسان کو شان دے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، دیکھیے نا، ایک ہے انسان کے حالات بڑے کمزور ہے تو وہ عاجزی دکھا رہا ہے، انکساری، اور ایک یہ ہے کہ پوری بلندیاں اللہ نے دی، ایک دفعہ پورا عروج اللہ نے عطا کیا ہے لیکن پھر بھی اس میں عاجزی رہے، انکساری رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندگی کر رہا ہے، وہ جھکا ہوا ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج پہ بلایا نا، معراج پہ، یعنی اتنا اونچا کوئی نہ گیا ہے نہ کبھی جا سکتا ہے جہاں مدینے والے محبوب تشریف لے گئے۔ امام رازی کہتے ہیں معراج میں جب ساری وسعتیں اور ساری بلندیاں نبی پاک علیہ السلام گزر گئے اور کائنات کی ہر چیز نیچے رہ گئی، کیا نوری کیا خاکی سب نیچے رہ گئے، ایک محبوب تھا، ایک محب تھا، ایک خالق تھا، ایک اس کی مخلوق اول تھی۔ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ گئے تو رب کریم نے کہا محبوب مجھے بتائیے آپ کو کس نام سے پکاروں، محبوب بتاؤ نہ کس لقب سے ملقب کروں، آج آپ میرے سامنے بیٹھے کس لقب سے یاد کروں؟ تو یہ شان دیکھو میرے کریم محبوب کی، کہا اے اللہ میرا دل کرتا ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکارے، متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ رسول کریم نے امت کو بتایا جو رب کا بندہ کہلانے میں مزہ ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ مالک مجھے اپنا بندہ یا عبدی، بندہ کہہ کے بلا، تیرا بندہ کہلانے میں جو مزہ ہے، عاجزی انکساری، یہ انسان کو بڑا نوازتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی جس کی عقل میں کچھ تھوڑی کمزوری تھی، حواس پورے درست، ہم اپنے لفظوں میں دیوانہ کہتے ہیں، کچھ لوگ اب نارمل بھی کہتے ہیں ایسے آدمی، ذہنی توازن پوری طور پہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو مدینے کی جس گلی میں کہے گی میں کھڑے ہو کے تیری بات سننے کو تیار ہوں۔ وہ حضور کو لے گئی ایک کونے میں، لے جا کے اس نے اپنی ساری بات سنائی اور مدینے والے محبوب نے ساری بات سنی۔ ایک طرف شان یہ ہے کہ محبوب معراج کی بلندیوں پر اللہ کے قرب خاص میں بیٹھے ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے، عاجزی یہ ہے کہ ایک وہ امت کی خاتون جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کے کریم اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ شان عطا کرے، بلندیاں عطا کرے تو پھر انسان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ اچھا ایک وقت ایسا آتا ہے جب کچھ لوگ بندے کو تکلیف دیتے ہیں، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ تکلیف دینے والے اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ مکے والوں نے بڑی تکلیف دی، پھر بدر والی دن وہ قابو آ گئے، گرفتار ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے بندے کے جب وہ بندہ قابو آ جائے نا جس نے تکلیف دی ہو تو لوگ دانت پیستے ہیں، شدید غصہ کرتے ہیں، آیا نا میری داڑھ کے نیچے، اب دیکھنا میں حشر کیا کرتا ہوں۔ سخت ترین سزا دینے کو جی چاہتا ہے، لیکن مکے والے قیدی بن کے آئے تو نبی پاک نے نہ ان کی آنکھیں نکالی، نہ کان کاٹے، نہ قتل کیا، بلکہ معمولی سا فدیہ فرمایا یہ دو جرمانہ اور جاؤ، اور صحابہ سے کہا ان قیدیوں کو اپنے اپنے گھروں میں لے جاؤ اور ان کی خدمت کرنا۔ وہ قیدی بتاتے ہیں کہ قربان جائیں اس حسن سلوک پر کہ جن کے گھروں میں ہم قیدیوں کو رکھا گیا تھا وہ خود کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے، ہمیں کھانے کھلایا کرتے تھے، خود کھجور پانی پر گزارا کرتے۔ ایک شخص ان میں تھا ابو ایذا اس کا نام تھا، وہ شاعر تھا، اس نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میری 5 بیٹیاں ہیں، میں فدیے کی رقم بھی کوئی نہیں دے سکتا،
اگر آپ مجھے ویسے ہی آزاد کر دینا تو نہ آج کے بعد اسلام کی مخالفت کروں گا نہ کسی اور کو ابھاروں گا۔ یہ 5 بیٹیوں کی بات کرنے والا بندہ یہ پہلے تلوار لے کے آیا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے، یہ پھول لے کے نہیں آیا، یہ تلوار لے کے پہلے لڑنے آیا ہے۔ اب جب قابو آ گیا تو کیا کہہ رہا ہے؟ میری 5 بیٹیاں۔ تو سوال یہ کھڑا ہوتا تھا کہ بھائی جب تم مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کے نکلا تھا، نیزے لے کے آیا تھا، اسلحہ باندھ کے آیا تھا، تب تیری 5 بیٹیاں نہیں تھی؟ قابو آ گیا تو کہتا ہے 5 بیٹیاں اور میں فدیہ بھی نہیں دے سکتا، جرمانہ بھی نہیں دے سکتا، آزاد کر دے۔ پر کھڑا ہے نا رسول رحمت کے سامنے، یا رسول اللہ مجھے معافی دے دے، تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، جا میں نے معافی دے دی، ختم ہو گئی بات۔ یہ وہ عاجزی انکساری کے پہلو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ میرے عزیزو، فتح جب ہوئی نا مکے کی تو بہت بڑی فتح تھی۔ خود قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، بہت بڑی فتح تھی، لیکن صحابہ فرماتے فتح مکہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا معرکہ تھا۔ پر ہم نے یہ حال دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور گردن جھکی ہوئی، اور اتنی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی کہ لگتا تھا اونٹ کے کجاوے سے جا لگے۔ عاجزی سے، انکساری سے، جیسے جیسے پھل لگ جاتا ہے درخت ویسے ویسے جھک جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو عروج دے، حالات اچھے کرے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک خاص پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ کچھ لوگوں سے نا لوگ پیار کرتے ہیں۔ وہ چراغ گولڑا نے کہا تھا خدا کا شکر زمانے کی قدردانی ہے، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہیں صاحبزادے ہوتے ہیں، کہیں ان سے لوگ عقیدت کرتے ہیں۔ خدا کا شکر زمانے کی قدردانی لیجیے۔ جو پیر ہے نا، یہ فارسی کا لفظ ہے، پیر بوڑھے کو کہتے ہیں اصل میں، ہمارے عرف میں پیر رہنما کو کہتے ہیں، لیکن پیر بیسیکلی بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں۔ تو پیر نصیر الدین کہتے ہیں کہ خدا کا شکر زمانے کی قدردانی، ہم جوان بھی نہ ہوئے تھے کہ پیر کہلائے۔ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ۔ یہ جو عقیدتیں ہوتی ہیں نا، جن لوگوں سے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، ان کا عاجزی والا ہونا بھی بڑا ہی ضروری، ان کا انکساری والا ہونا بھی۔ یہ جو مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی ڈاڈی ہوتی، جن سے لوگ دین کے نام پر محبت کرتے ہیں نا۔ ایک دفعہ ایک سابق MP صاحب میرے پاس آ گئے وقت لینے کے لیے، تو میں نے معذرت کی ان سے، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو کہنے لگے پیر صاحب بندے تے ساڈے مگر بھی بڑے نے، پر یہ وے کہ تساں نہ ہی کر چھڑیے۔ میں کہ تواڈے مگر جڑے نے نا وہ ووٹ دیندے نے، تے ساڈے مگر جڑے نے وہ جان دیندے نے، اے ساڈا تے تواڈا فرق ہے۔ یہ مذہبی محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی اچھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت سارا فضل کرے، ان کا بھی لوگ پھر غلط استعمال کرتے ہیں۔ بعض نا عاقبت اندیش لوگ دین کے نام پہ محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں ایک خواہش جاگ جاتی ہے پیسوں کی، اقتدار کی، بڑی کوٹھی کی، بڑے گھر کی، بڑی گاڑی کی۔ مذہبی عقیدتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بڑی انفرادی ہوتی ہے، اور اس میں کئی دفعہ تھوڑی آزمائش بھی۔ جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جنازہ بھی اسی نے پڑھانا ہے، نکاح بھی، کیونکہ بندہ جو نیک ہے، کول پہ بھی اسی نے آنا ہے، محفل پہ بھی اسی نے آنا ہے۔ کیوں کہ بندہ وہ نیک پھر بیچارہ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، سارے کام نیک آدمی سے کرانے ہیں۔ بندہ نیک ہے لہذا سارے کام، پیتا بھی یہی کاٹے گا، افتتاح بھی یہی کرے گا، سارے کام یہ کرے گا، کیونکہ بندہ نیک ہے۔ اب وہ جیسے تیسے بھی ہو، چونکہ نیک ہے لہذا اسے بھی ہر جگہ۔ تو اس کے کئی پہلو ہیں مذہبی محبتوں کے۔ کائنات میں دین کے نام پر جو سب سے زیادہ پیار کیا گیا وہ مدینے والے محبوب سے کیا گیا۔
یعنی اتنا پیار کیا گیا کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا میں نے زمانہ دیکھا ہے، وہ بادشاہ بھی گویا دیکھے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں معاذ اللہ، لیکن جو عقیدت مدینے والے محبوب کے غلام حضور کے ساتھ رکھتے ہیں نا، یعنی کلی کا پانی سرکار اگر باہر نکالے تو جو لوگ چہروں پہ مل لے، اور جس کو پانی نہ ملے وہ دوسرے کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پر مل لے. اتنی عقیدتیں. یعنی حضرت عثمان غنی بیت اللہ شریف سامنے ہو اور ان سے کہا جائے طواف کر لو تو وہ کہے نہیں، اپنے نبی کے بغیر نہیں کرنا. یعنی اتنی عقیدت کہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ ان کے والد ابو سفیان ملنے آئے تو بستر سمیٹ لے، ان سے کہا جائے پتر تو نے بستر اٹھا لیا ہے؟ تو وہ کہیں اس لیے اٹھا لیا کہ یہ میرے نبی پاک کا بستر ہے، اس پر باپ چاہے کوئی بھی ہو، اگر کافر اور مشرک ہے تو حضور کے بستر پر بیٹھ سکتا. اتنی عقیدتیں نبی پاک کے ساتھ لوگوں نے کی، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عاجزی کا عالم ہے کہ جب بدر کے لیے حضور جا رہے تھے تو ایک ایک سواری تھی اور تین تین لوگ تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی دو لوگ ہو گئے، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو طریقہ کار یہ تھا کہ تینوں لوگ باری باری سوار ہوتے، دو پیدل چلتے ایک سوار ہوتا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، مولا علی سوار ہوئے، پھر میرے نبی کریم سوار ہوئے. جب باری آئی حضور کے پیدل چلنے کی تو غلاموں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا نہیں دل کرتا آپ پیدل چلے، آپ بھی سواری پہ بیٹھیں. تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی ایسا ہے کہ تمہیں اللہ سے ثواب زیادہ لینا ہے، مجھے لینا نہیں، مجھے بھی اپنے رب سے اجر لینا ہے. جس طرح تم پیدل چلے ہو میں بھی اسی طرح پیدل چلوں گا. یہ عقیدت، محبت، الفت اپنی جگہ پر وہ کوئی کر رہا ہے، لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے جواب میں عاجزی کر کے دکھائی، انکساری کر کے. صحابہ جانے لیے حاضر ہے، حضور جو آپ حکم کرے ابرو کے اشارے پر ہر چیز قربان ہے. لیکن دوسری طرف منظر یہ ہے کہ اگر صحابہ کہتے ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت 3 اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے تو حضور 4 اٹھا کے لاتے. نبی کریم علیہ السلام نے کسی ممتاز ہونے کو، کسی امتیاز کو پسند ہے نا. ہمارے اندر بہت سارے لوگ جو اپنے گھر بھی سبزی لینے نہیں جا سکتے، اگر ڈرائیور رکھنے کی طاقت مل جائے نا، 4 پیسے آ جائے، پھر ان کا خیال ہوتا ہے گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور ہی کھولے، بند بھی ڈرائیور ہی کرے، پتہ تو چلے نا کسی کو کہ جناب نے ملازم رکھا ہوا ہے. یہ چیزیں انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں، اس کی تکالیف بڑھ جاتی، اس میں آزمائش آ جاتی، حالات کا تناظر کچھ اور کا کچھ اور ہو جاتا. انسان جب اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عام انسانوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، پھر اپنوں کے ساتھ بھی وہ خوشیاں گزار سکتا نہیں. وہ پھر اپنوں کے لیے بھی، میں ملک سے باہر تھا تو چند لوگ میرے گرد آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمارا دل کرتا ہے مستقل یہاں آ جائیں. انہوں نے کئی باتیں کی، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا. تو میں نے ان سے کہا اگر میں وہاں بیٹھ کے آپ تک پہنچ گیا تھا نا اور آپ وہاں بیٹھے مجھے جاننے لگے تو میں تو ایک چھوٹی سی مسجد میں جمعہ پڑھانے والا آدمی، اگر وہاں بیٹھ کے دین کا کام یہاں پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ وہاں بیٹھ کے باقی جگہوں پر بھی پہنچ جائے گا. تھوڑا سا انسان واپس آئے، چیزوں کو دیکھے، وہ غور رکھے کہ اصل کیا ہے. ممتاز ہو جانا، الگ الگ نظر آنا، لہجے کے اندر ترشروئی رکھنا اور کہنا کہ جناب میں ایک خاص آدمی ہوں، میرا وقار الگ ہے، میری ملاقات الگ ہے، میرا پروٹوکول الگ ہے، ان سے انسان تکلیف میں آ جاتا. آپ یقین کریں جن لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے نا اسٹیج پہ بیٹھنے کی، وہ تو محفل کی لذت ہی نہیں لے پاتے. ان بیچاروں کو ایسا سخت مسئلہ، یہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ مذہبی جلوس نکل رہا ہے، میلاد شریف کا ہے، کوئی اور تقریب ہے، اس میں بھی بیچارے بڑے سخت پریشان ہیں، کسی طریقے سے میری فوٹو آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے. تو بھائی
مذہبی عقیدتیں ہوں یا کسی قسم کی بھی، آپ اپنی عاجزی کو برقرار رکھیں گے، اپنی بندگی کو کبھی بھی آپ ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے۔ سفر کر رہے تھے صحابہ نبی پاک کے ساتھ، تو ایک جگہ بکرا ذبح کر کے پکانے کی بات آئی، تو ایک صحابی نے کہا میں ذبح کروں گا، ایک نے کہا میں کھال اتاروں گا، ایک نے کہا میں گوشت بناؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر میں اس طرح کرتا ہوں، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں تاکہ آگ جلائی جائے، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سب ہیں نا، ہم یہ کام کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا میں تم میں سے ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا۔ کریم ارشاد فرمانے لگے بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اپنے ساتھیوں میں امتیاز کی صورت اختیار کرے، الگ تھلگ نظر آئے۔ میں ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا، لہذا میں یہ کام کروں گا۔ میرے بھائیوں، زندگی میں ہر قسم کا تکبر، وہ عہدے کا ہو، وہ علم کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ سمجھداری کا ہو، وہ اونچی برادری کا، کوئی بھی تکبر ہو، نبی پاک نے حد بندی کر دی۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا، رائی کے، پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عقل کتنی عطا کی؟ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عقل کا 1000 حصہ کیا ہے، ایک حصہ عقل اللہ نے ساری دنیا کو عطا فرمائی۔ اسی سے ڈاکٹر ہے، اسی سے انجینئر ہے، اسی سے سائنسدان ہے، اسی سے علماء ہے، سب اسی سے بنے جو ایک حصہ عقل اللہ نے دنیا میں نازل کی۔ فرمایا باقی 999 حصے عقل کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ حضور نے حضرت رقیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی، سب سے بڑی جناب زینب ہے، دوسری رقیہ ہے، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن حزم فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ ہی سونے تھے، پر صحابہ میں جو سب سے سونے تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ اونچا لمبا قد تھا، گھنی داڑھی تھی، حسن تھا، جمال تھا، اور شرمیلے تھے حضرت عثمان غنی، حیا والے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہو گھر میں نا سالن پکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سالن کھایا تو بڑا مزیدار لگا۔ یہ بھی دل کا انوکھا سودا ہے کہ جب کچھ چیز اچھی لگے تو پھر اپنے یاد آتے۔ آپ یقین کریں، پھر بندہ کہتا ہے تھوڑی پیک بھی کرا لوں بچوں کے لیے، اپنے یاد آتا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں سالن بڑا عمدہ تھا، گوشت پکا تھا، حضور نے تھوڑا سا برتن میں ڈالا، فرمایا جا میری بیٹی رقیہ کو دیا۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک تو میں چھوٹا تھا، دوسرا بھی پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کے گھروں میں بلا روک ٹوک لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ سالن کا برتن لے کے جب میں پہنچا نا حضرت عثمان غنی کے گھر، دونوں میاں بیوی ایک چارپائی پہ بیٹھے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے بھی دنیا دیکھی پر اتنا سونا جوڑا میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کبھی میں سیدہ رقیہ کی جانب دیکھتا، کبھی حضرت عثمان غنی کو، اور مجھے بھول ہی گیا میں کس کام آیا ہوں، مجھے بھول گیا، میں محو ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ حضور کے داماد اور شہزادی کو دیکھ کے میری نظریں ہٹتی نہیں۔ کہتا جب میں دیر تک دیکھتا رہا تو عثمان غنی مسکرائے، فرمانے لگے اسامہ کدھر آئے تھے یار؟ تو جیسے بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں نے کہا جی میں سالن دینے آیا تھا۔ کہتے ہیں میں نے پیش کیا، جب میں واپس گیا سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا یا رسول اللہ، یہ چاؤ ہوتا ہے نا، یہ چاؤ ہوتا ہے۔ گاؤں میں کسی کی بارات آتی ہے تو پرانی عورتیں جو ہوتی تھی وہ دولہا دیکھ کے کہتی تھی اللہ نے بڑی سونی جوڑی ملا دی۔ کیا بات، یہ ایک چاؤ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا حضور کمال ہے، کیا اللہ نے آپ کی شہزادی کو اور آپ کے داماد کو نوازا ہے، کمال ہے۔ کہتے میں پروگرام بناتے جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں پہنچا حضور کے حجرے میں قدم رکھا، مجھے بتانا ہی نہیں پڑا، حضور مسکرا کے فرمانے لگے اسامہ میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا؟
یا رسول اللہ دیکھا، فرمایا اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے ہیں؟ میں نے عرض کی حضور نہیں، میں نے پہلے، کیا بریلی کے امام کا انداز ہے، فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیونکہ تو ہے عین نور تو تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب رقیہ، خوبصورت ترین، اچھا مکہ شریف میں بڑے ظلم کیے لوگوں نے مسلمانوں پہ، مسلمان مجبور ہو گئے ہجرت کرنے کے لیے۔ ایک ہجرت مدینہ شریف سے پہلے ہوئی تھی، اس کو ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ اس ہجرت حبشہ میں نبی پاک کی شہزادی جناب رقیہ بھی شامل تھی اور حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے۔ حضرت رقیہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ سب لوگ حبشہ جا رہے ہیں تو میں اور عثمان بھی چلے جائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ، یہاں کافر تنگ کرتے ہیں، وہاں جا کے یکسوئی سے رہو گے۔ یہ دونوں میاں بیوی چلے گئے، ہجرت کر لی حبشہ کی جانب، اللہ کے راستے میں۔ حدیث میں مجموع الزوائد میں جو لفظ ہے نا وہ نرالے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور ہر آنے جانے والے سے پوچھتے میری رقیہ کا کیا حال ہے، میرے عثمان کا کیا حال ہے، لیکن خبر نہ کوئی ملتی، حضور پریشان رہتے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک عورت ایک دن آئی، نبی پاک علیہ السلام نے اس سے بھی فوراً پوچھا بتاؤ نا میرے عثمان اور رقیہ کا کیا حال ہے، ملی ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مل کے آئی ہوں، عثمان کو تو اللہ نے شان ہی بڑی دی ہے، وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو رب اسے سونا بنا دیتا ہے۔ وہ تو کمال ہو گئی، اللہ کے حبیب وہ بڑے سکون میں ہیں، سکھی ہیں۔ اب حضور نے بیان کیا مجموع الزوائد میں اور تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا۔ اب یہاں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام، ہجرت بہت بڑا مقام ہے اگر کوئی دین کے لیے کرے، لیکن صحابہ نے ہجرت کی تو اکیلے اکیلے، حضرت ابو بکر بھی ہجرت کر کے گئے تو اکیلے، حضرت عمر بھی گئے تو اکیلے، لیکن حضور فرمانے لگے انبیاء میں سے حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، چونکہ گھر والوں کو لے کے ہجرت کرنا مشکل ہوتا ہے، جو کام مشکل ہو اس پہ اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ حضرت لوط نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کو لے کے، فرمایا جناب لوط سے لے کر آج تک دوبارہ اگر کسی جوڑے کو ہجرت کرنے کی سعادت ملی ہے تو میرے عثمان اور میری بیٹی رقیہ کو ملی ہے۔ فرمایا عثمان نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے لے کر عثمان غنی تک، اگر کبھی آپ اس پہلو کو سمجھے تو بڑا ذائقہ دے گا کہ گھر بار چھوڑا ہے، ہر چیز قربان کی ہے، کس لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ تو یہ پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اس جوڑے سے پیار کرتے، حکمتیں۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، کچھ دکھ نا ہم نے جان بوجھ کے گھڑ لیے ہیں، وہ دکھ نہیں ہیں، جان بوجھ کے۔ مثلا ابا جی گئے بیٹی کے گھر میں شادی کے 2 4 5 مہینے کے بعد، تو واپس آ کے ابا جی رو پڑے، کیا ہو گیا جی آپ کو؟ کہتے ہیں اوہو میری تھی تے اتنے کام ہی بڑے کر دی پئی، میں نے بڑے لاڈوں سے پالی تھی، بڑی لاڈلی تھی، وہ میں گیا ہوں چولہے کے آگے کھڑی تھی۔ یہ جعلی دکھ ہے، اپنے گھر کا کام کر رہی تھی کہ یہاں وہ اللہ معاف کرے اسے نوکری کرا رہے تھے۔ تو یہ جان بوجھ کے گھڑے ہوئے دکھ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ اپنے گھر کا کام کر کے بچی کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، اس کے نظریات بھی پختہ ہوں گے اور خامند کی عزت کرے گی، اسے راضی کرے گی، تو میرے رسول پاک نے فرمایا رب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ دکھ ہے جناب، ہو میں گیا گرمی بڑی سخت تھی، یعنی یہ دکھ ہے کوئی کہ میری بیٹی روٹیاں پکاتی ہے جی، شکر کر پکاتی ہے، اللہ کا احسان سمجھ۔ یہ تو دور ہے وسوسوں کا۔ میں تو کہتا ہوں اس میں جو بندہ زیادہ مصروف ہے نا، جس کو روٹی کھانے کا ٹائم بھی مشکل سے ملتا ہے، وہ بھلا آدمی ہے۔ تھک کے سوئے، یہ ٹینشنوں میں نہ پڑے، چگلیوں میں نہ پڑے، غیبت میں نہ پڑے، گلے نہ کرے، بری سوچ نہ اسے آئے، اچھا اللہ کا شکر ادا کر۔ اور یہ پرانے لوگوں کے اندر یہ خاص، آج کل تو میں دیکھتا ہوں سارے بیچارے نوجوان لڑکے
انہوں نے جمعے والے دن ہینگر لٹکائے ہوتے ہیں، پیچھے سارے کپڑے دھوبی سے استری کرا کے لا رہے ہو، سارے پتہ نہیں کہاں کہاں کاج ہوتے ہیں، بھی نہیں سمجھ آتی۔ سب نے سائیکل پہ روٹیاں لٹکائی ہوتی، کھانا پا گیا روٹیاں لے آؤ، کون سے کام کی بات؟ پھر بھی ابا جی رو رہے ہیں آ کے۔ اور یہ بچیوں کی ٹریننگ کریں، آپ یقین کریں یہ مفت کے رٹے ہیں، جھگڑے کیا ہو جاتا ہے۔ سنو میرے رسول پاک نے کیا فرمایا۔ کسی نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے۔ تو اگر آپ کی بیٹی کسی کو روٹی پکا کے کھلائے گی تو بہترین مسلمان بنے گی۔ کون سا دکھ آپ نے پالا؟ سنو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے۔ جناب عثمان غنی کے حضور اچانک گھر پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب نبی پاک علیہ السلام ان کے حجرہ نور میں داخل ہوئے نا تو نبی پاک کی شہزادی سے بڑھ کر تو کوئی شہزادی نہیں نا، یہ تو وہ خواتین ہیں جن کو قرآن نے سب سے بہترین کہا۔ حضور کے گھر میں رہنے والے لوگوں کو حضور کی لخت جگر جناب رقیہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اچانک پہنچے حضرت عثمان غنی کے گھر، تو جناب عثمان غنی چارپائی پہ بیٹھے تھے اور جناب رقیہ اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں پانی ڈال ڈال کے ان کے سر کو دھو رہی تھی۔ یعنی چکی بھی پیسیں جناب رقیہ، لیپا پوتی بھی کریں کچے مکان کو، گھر کا سارا کام کاج بھی کریں اور اپنے شوہر کے بالوں میں پانی ڈال کر وہ سر بھی دھوئے۔ حضور پہنچ گئے، جناب عثمان غنی کی نظر پڑی تو جھجک محسوس کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذرا ٹھہر گئیں۔ دیکھو میرے نبی پاک کی تربیت کا انداز۔ رسول کریم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے رقیہ اپنے شوہر کی زیادہ خدمت کیا کر، رقیہ اپنے خاوند کی زیادہ خدمت کر۔ فرمایا میرے سارے صحابہ شان والے ہیں لیکن جس نے میرے اخلاق کو سب سے زیادہ دیکھنا ہو وہ میرے عثمان غنی کو دیکھے، یہ اخلاق میں مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، بیٹی زیادہ خدمت کیا کر اپنے شوہر کی زیادہ۔ یہ حضور نے تربیت دی، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ اس طرح تمہارے گھر بنیں گے، اس طرح دکھ دور ہوں گے۔ لیکن جب ابا ہی گھر آ کے روئے گا اور اماں ہی بد دعا کرے گی کہ دیکھو میری بیٹی کو کیا حال کر دیا روٹیاں پکوا تو کیسے گھر چلے گا؟ سمجھیں آپ ان چیزوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور خدمت کر۔ ایک دن پھر حضور گئے گھر میں تو جا کر کے پوچھا کہ عثمان غنی کہاں ہیں؟ تو جناب رقیہ اب چونکہ حضور نے کہا تھا زیادہ خدمت کر تو اس دن تو صرف بال دھوئے تھے نا، آج ایک بات بڑھ کے بیان کی۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے ان کے بالوں میں کنگھی کر کے انہیں باہر بھیجا ہے۔ آپ ذرا انداز دیکھیے شہزادی کے بات کرنے کی۔ حضور میں نے بالوں میں کنگھی کر کے بھیجا ہے۔ حضور مسکرائے، فرمایا رقیہ میں عثمان سے بھی راضی ہوں، پتر تجھ سے بھی بڑا ہی راضی ہو، میں تم دونوں سے بڑا راضی ہے۔ آپ دین اسلام کے اس خوبصورت ترین مزاج کو سمجھیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں سے راضی ہوں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور سالن بھی بھیجیں، ان کی ہجرت کی بھی تعریف کریں، ان کے حسن کی بھی تعریف کریں، میاں بیوی کے آپس میں رشتے کو مضبوط کرنے کی بات کریں۔ جناب رقیہ بیمار ہو گئی، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیمار ہوئی جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاری میں تھے۔ حضور تشریف لائے، بیٹی کو بیمار دیکھا تو حضور غمگین ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے عثمان بدر میں ہم دونوں نہیں جائیں گے، یا میں رہ جاتا ہوں یا تو رہ جا۔ ایک روایت میں حضرت عثمان غنی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے۔ تو حضور فرمانے لگے میں نے تو کمان کرنی ہے نا، میں جاتا ہوں، تو میری بیٹی کی تیمارداری کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، بدر میں گنتی میں لوگ 312 تھے، حضرت عثمان گئے نہیں، پر نبی پاک نے فرمایا عثمان چونکہ میری بیٹی کی تیمارداری کر رہا ہے لہٰذا وہ بدر میں نہیں بھی آیا، پھر بھی اللہ نے بدریوں میں شامل کر لیا، پھر بھی یہاں شامل ہے، اسے اجر بھی ملے گا
اسے وہ جزا بھی ملے گی، نہ آن کر بھی وہ شامل ہے، اس لیے کہ وہ میری بیٹی کی خدمت میں مشغول ہے۔ حضرت عثمان غنی کی ذرا عظمت تو دیکھنا میرے بھائیوں۔ حضور جب بدر سے واپس آئے تو جناب رقیہ وصال کر گئی تھی، جناب عثمان انہیں دفن کر کے آ رہے تھے۔ اب بات آگے چلی، حضرت عثمان بھی غمگین رہنے لگے کہ میرا حضور سے قریبی رشتہ تھا، اب کیا بنے گا؟ یہ دنیا میں واحد انسان ہے حضرت عثمان غنی کہ کسی ایک شخص کو کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا موقع ملا۔ حضور نے اپنی چھوٹی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ میرے سامنے مجمع الزوائد پڑھی ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا؟ تو میرے رسول کریم نے فرمایا، نبی پاک فرمانے لگے میں نے خود سے نہیں کیا، میں نے اللہ کی وحی کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا۔ اور فرمایا یہ تو میری دوسری بیٹی ہے نا، میری 40 بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری وصال کرتی رہتی، میں ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دے۔